اسپین کے دارالحکومت میں صبح کا آغاز معمول کے مطابق ہو رہا تھا۔ چونکہ سخت سردی کے دن تھے، اس لیے بادشاہ راڈرک کے محل میں خدام کی چہل پہل بھی ابھی شروع نہ ہوئی تھی کہ اسی اثناء میں ایک غلام محل سے گھوڑے پر سوار نکلا اور تیزی سے جنوب کی جانب اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نوجوان سپاہی کی رکاب میں ایک پریشان شہزادی کا خط بندھا ہوا تھا، جس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ خط جلد اس کے باپ تک پہنچ جائے تو وہ نوجوان سپاہی کو فوج میں ایک اہم عہدہ دلوا دے گی۔ یہ شہزادی فلورینا تھی، جو ایک بازنطینی گورنر کاؤنٹ جولیان کی بیٹی اور اسپین کے سابق بادشاہ کی نواسی تھی۔ اس کے باپ کی حکومت سیوتا کے شہر میں تھی، جو براعظم شمالی افریقہ میں بازنطینی سلطنت کی آخری نشانی سمجھا جاتا تھا۔ باقی تمام علاقے یعنی مصر اور مراکش پر عربوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس شہر پر بھی عربوں نے کئی حملے کیے تھے، لیکن کاؤنٹ جولیان کی ثابت قدمی کے باعث یہ شہر عربوں کی دسترس سے محفوظ تھا۔ شہر پر تازہ حملہ موسیٰ بن نصیر کی جانب سے کیا گیا تھا، جنہیں کچھ عرصہ قبل ہی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے یہاں کا گورنر تعینات کیا تھا۔ موسیٰ کی فوج نے ان شہروں کا رخ کیا جو ساحل سمندر پر واقع تھے، اور ان شہروں کا حکومت دارالحکومت جبکہ ان کا حاکم کاؤنٹ جولیان تھا۔ جب موسیٰ نے اس کے ساتھ جنگ چھیڑ دی تو اس نے بھی ایسی قوت و شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا کہ موسیٰ اس کو زیر نہ کر سکا اور مراکش واپس چلا گیا۔ لیکن چند دن بعد جب دارالحکومت سے ایک نوجوان سپاہی شہزادی فلورینا کا خط لے کر پہنچا تو کاؤنٹ جولیان کے غضب کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے فوراً شہر کو عربوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا اور خود شہنشاہ راڈرک کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب اس خط میں ایسا کیا تھا؟ تو مورخین کے مطابق اس زمانہ میں یہ رواج چلا آتا تھا کہ شرفاء اپنی بیٹیوں کو بادشاہ کے دربار میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے بھیجا کرتے تھے۔ یوں نوجوان شہزادیاں نہ صرف لکھنے پڑھنے اور شاہی آداب سے واقف ہو جاتی تھی، بلکہ ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ بھی مل جاتا تھا۔ چنانچہ اسی غرض سے جولیان نے اپنی بیٹی فلورینا کو محل میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ لیکن اب تخت پر اندلس کے بادشاہ نہیں بلکہ ان کے ایک جرنیل راڈرک کا قبضہ تھا، جنہوں نے آخری اندلسی بادشاہ کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کو ادھر ادھر بھگا کر اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ برطانوی مورخ لین پول کے مطابق اگرچہ شاہی حمایت کا تقاضا یہ تھا کہ راڈرک فلورینا کی اپنی بیٹی کی طرح حفاظت کرتے، لیکن چونکہ فلورینا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور تھی، اسی وجہ سے راڈرک کی نیت میں کھوٹ آ گیا اور انہی جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے فلورینا کو بے آبرو کر دیا۔ اگرچہ اس نے فلورینا کو ڈرا دھمکا کر خاموش رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن شہزادی نے ایک خط لکھ کر اپنے باپ کو اس واقعے کی اطلاع دے دی۔ اس خط کے ملنے پر جولیان سخت سردی میں ایک کشتی پر سوار ہو کر اسپین کی طرف روانہ ہوئے۔ بادشاہ راڈرک نے جب اس سخت سردی میں جولیان کو آتے دیکھا تو انہیں شدید حیرت ہوئی۔ جولیان نے اپنے علاقے کے حالات بیان کرنے کے بعد درخواست کی کہ ان کی بیوی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے سخت بے چین ہے، اس لیے فلورینا کو محل سے رخصت کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے اپنے گورنر کا یہ اصرار دیکھ کر شہزادی کو جانے کی اجازت تو دی، لیکن تاکید کی کہ وہ بادشاہ کا راز کسی پر ظاہر نہ کریں۔ جب باپ بیٹی کی روانگی کا وقت آیا تو بادشاہ نے جولیان سے خواہش کی کہ انہیں افریقہ سے ایک خاص قسم کے شکاری باز بھیجے جائیں۔ جب جولیان اپنے علاقے سیوتا میں واپس پہنچا تو اس نے عربوں سے اپنے لیے ایک معاہدہ کرنے کے بعد شہر کے دروازے ان پر کھول دیے۔ انہوں نے موسیٰ بن نصیر سے ملاقات کی اور ان کے سامنے اسپین کی زرخیزی اور دولت کے قصے بڑھا چڑھا کر بیان کیے۔ اس کے علاوہ انہیں یقین دلایا کہ حملے کے لیے درکار تمام جہاز بھی جولیان کی جانب سے مہیا کر دیے جائیں گے۔ لین پول لکھتے ہیں کہ جولیان نے اسپین سے واپس آ کر فوراً موسیٰ بن نصیر سے ملاقات کی۔ اگرچہ دونوں سرداروں کی فوجیں کئی دفعہ آپس میں جنگ کر چکی تھی، لیکن اب جولیان نے موسیٰ کو یقین دلا دیا کہ ان کے درمیان لڑائی ختم ہو چکی ہے اور آئندہ کے لیے وہ عربوں کے دوست ہیں۔ تاہم موسیٰ کو جولیان پر اعتماد کرنے میں تردد تھا، اس لیے انہوں نے دمشق میں خلیفہ ولید کو خط لکھ کر اس مہم کے سلسلے میں اجازت طلب کی۔ خلیفہ نے جواب دیا کہ ہماری فوجوں کو اس طرح سمندر کی مصیبت میں نہ ڈالا جائے۔ موسیٰ نے حکومت کو یقین دہانی کروائی
کہ اسپین اور افریقہ کے درمیان کوئی بڑا سمندر نہیں بلکہ ایک معمولی سا سمندر ہے جس کا دوسرا کنارہ ساحل سے دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ خلیفہ نے ایک معمولی فوج کے ساتھ اسپین پر آزمائشی حملہ کرنے کی اجازت دے دی۔ سرکاری اجازت ملنے کے بعد موسیٰ نے 500 آدمیوں کا لشکر تیار کیا اور طریف نامی ایک شخص کو سردار مقرر کیا۔ جولیان نے اس حملے کے لیے فوج کی رہنمائی کی اور سمندر پار کرنے کے لیے درکار 4 کشتیاں بھی مہیا کی۔ اسپین پہنچ کر ان سپاہیوں نے ساحلی علاقوں پر حملہ کیا اور خوب مال غنیمت اور قیدی بھی اس فوج کے ہاتھ آئے۔